الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادارہ معرفت القرآن کے زیر اہتمام الاشباب والنظائر کا درس جاری تھا۔ نیت کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ الامور بمقاصدها کے تحت ذیلی ابحاث پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ نیت کا بنیادی مفہوم اور شرعی حیثیت۔ نیت کے لغوی معنی جیسا کہ پہلے بھی بتائے گئے کئی دفعہ قصد اور ارادے کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طاعت تقرب کی غرض سے کسی عمل کا دل میں پختہ ارادہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ الامور بمقاصدها تمام عبادات کی صحت، قبولیت اور ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ زبان سے بولنا مستحب ہے لیکن اصل اعتبار جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ نیت کے دو اہم مقاصد ہیں: عبادت اور عادت میں تمیز کرنا۔ ٹھنڈک کے لیے نہانا الگ چیز ہوتا ہے اور غسل جنابت کے لیے نہانا غسل کرنا یہ الگ درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے مراتب میں تمیز کرنا کہ فرض، نفل اور سنت مستحب وغیرہ میں فرق کرنا۔ تعیین سے متعلق ہماری گفتگو آج امپورٹنٹ ہے یا مین ہے۔ جہاں تعیین شرط نہیں وہاں غلطی معاف ہے، یعنی جہاں نیت میں کسی چیز کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے تو وہاں اگر تعیین میں غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی معاف ہو جائے گی، اور جو عبادت اور جو وہ فاسد نہیں ہوگی۔ رکعتوں کی تعداد، تو اب اس کی مثالیں چل رہی ہیں۔ جیسے ظہر میں 3 یا 5 کی نیت کر لی، تب بھی 4 رکعت پڑھنے پر نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی نیت کے فساد سے عمل میں فساد نہیں آئے گا، کیونکہ 3 یا 5 رکعتوں کی نیت کرنا، متعین کرنا یہ ضروری تھا ہی نہیں۔ نماز کی جگہ میں یا نماز کے وقت میں غلطی ہو جائے تو بھی نماز درست ہو جاتی ہے۔ کہ بندہ کہنے والا کہے کہ بھئی میں تو مثال کے طور پر بادشاہی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں ظہر کی فلاں فلاں، لیکن وہ بادشاہی مسجد میں نہ کھڑا ہو، مثال کے طور پہ داتا صاحب دربار پہ کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کر رہا ہو، تو یہ غلطی اس کی معاف ہو جائے گی۔ اسی طرح سجدوں کے متعین کرنا ضروری اور شرط قرار نہیں دیا گیا، تو اس لیے کوئی اگر متعین کرتا ہے نیت کے اندر تو یہ غلطی کرنے کی صورت میں اس کی عبادت پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جن امور کی صراحت اور تعیین ضروری ہے وہاں غلطی سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ظہر کی جگہ عصر کی نیت کر لی تو جس کی نیت کی تھی اس کا اعتبار کیا جائے گا، تو اگر اس کا وقت بھی تھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر وقت نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اعتبار اس کا ہوگا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تو روزہ بمقابلہ نماز اور عبادات کی اصل جنس میں اگر غلطی ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ یہ معین کرنا ضروری تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اگر روزے کی جگہ پہ نماز کہہ دیتا ہے تو عبادت درست نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اشارہ بھی کر رہا ہے اور دل میں نیت بھی کر رہا ہے، اگر نیت کی ہے کہ اس کھڑے شخص کے اقتداء کرتا ہوں اور وہ زید کی بجائے عمر نکلا، تو نماز بالاتفاق صحیح ہو جائے گی کہ نیت میں تو غلطی ہو گئی لیکن اشارہ حسیہ کی وجہ سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اشارہ نہیں کیا، صرف نام کی نیت کی کہ زید کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، لیکن امام جو ہے وہ عمر تھا، تو اقتداء درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں اشارہ حسیہ بھی نہیں تھا کہ جو اس کی نماز کو درست کر دیتا۔ کثرت ازدحام یا شبے کے وقت سب سے بہتر نیت جو سکھائی گئی ہے ہمیں وہ یہی کہ جو بھی شخص محراب میں کھڑا ہے یا امام ہے پیچھے اس امام کے، میں اس کی اقتداء کرتا ہوں۔ اگر جنازے میں میت کی تعداد مثلا 10 مرد متعین کیے، نیت میں 10 مرد متعین کر لیے
اور بعد میں زیادہ یا کم نکلے تو نماز جنازہ درست رہتی ہے، بشرطے کہ زائد میت کی نیت سے مانے نہ ہو۔ تو فرض نمازیں تو تعیین بالخصوص شرط ہے۔ اصل فرض کی نیت کے ساتھ اس مخصوص نماز کی نیت لازم ہے، یعنی ظہر کے فرض ادا کر رہا ہوں، ظہر کے نفل ادا کر رہا ہوں۔ واجبات وطر اور عیدین تو وجوب کی تعیین شرط ہے، نماز وطر یا عید کی نیت میں اس کے واجب ہونے کی نیت ہونا لازمی ہے۔ مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگر سنتیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو۔ مطلق صلات صرف نماز پڑھنے کی نیت سے بھی سنن راتبہ اور نوافل ادا ہو جاتے ہیں۔ تراویح، تراویح یا سنت کی نیت تو تراویح قیام رمضان یا سنت وقت کی نیت کرنا بہتر اور احوط ہے۔ فرائض کو جاننا اور فرض ہی کی نیت کرنا، یعنی یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے۔ نماز بالاتفاق صحیح ہے اور کامل ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو تمام افعال و سنن کو فرض سمجھ کر نیت کرتا ہے تو اس کے فرض ادا ہو جائے گا، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو فرض کو جانتا ہے نہ نیت کرتا ہے، یعنی اس کو نہ تو فرضوں کا پتہ ہے اور نہ ہی اس کی وہ نیت کرتا ہے، تو نماز مجزا یعنی کفایت نہیں کرے گی۔ عام لوگوں کی طرح پڑھتا ہے، تمیز نہیں کرتا، لوگوں کی دیکھا دیکھی پڑھتا جا رہا ہے، تو صحیح قول پر اس کی نماز جائز ہے۔ اعتقاد ہے کہ سب نمازیں اللہ کے فرائض ہیں تو نماز بالاتفاق جائز ہے، اور یہ نہ جانے کہ نمازیں اللہ کا فرض ہے تو نماز کافی نہیں ہوگی۔ وقت کی موجودگی کا گمان، اگر کسی شخص نے یہ سوچ کر ادا کی نیت سے نمازیں پڑھیں کہ وقت باقی ہے حالانکہ وقت نکل چکا تھا، تو یہ نمازیں قضا بن کر ادا ہو جائیں گی اور صحیح ہوگی۔ اگر یہ سوچ کر قضا کی نیت سے نماز پڑھی کہ وقت نکل گیا ہے حالانکہ ابھی وقت باقی تھا، تو یہ نماز ادا شمار ہوگی، بالاتفاق جائز ہے۔ ادا کی جگہ قضا، قضا کی جگہ پر ادا کی نیت کرنے سے غلط فہمی کی صورت میں نماز باطل نہیں ہوتی کہ ادا، قضا، قضا، ادا ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان کا روزہ مطلق نیت یا نفل کی نیت سے بھی رمضان کا فرض روزہ ہی ادا ہوتا ہے۔ رات سے تعین ضروری نہیں، زوال سے پہلے تک نیت ہو سکتی ہے۔ قضا اور نظر و غیر معین، رات سے متعین نیت کرنا شرط ہے اگر قضا کے روزے ہیں، یا نظر وغیرہ کے، نظر غیر معین کے اگر روزے ہیں تو۔ مال مال فقیر کو دیتے وقت یا اپنے مال سے زکوٰۃ کا حصہ الگ کرتے وقت نیت شرط ہے۔ بغیر نیت مال دے دیا، اگر وہ مال فقیر کے پاس موجود رہتے ہوئے نیت کر لی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تمام فرض صدقات اور نذور میں نیت فرضیت شرط ہے۔ مذہب حنفی میں وضو اور غسل میں نیت شرط صحت نہیں بلکہ ثواب کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ٹھنڈک یا صفائی کے لیے بھی وضو یا غسل کرتا ہے تو طہارت حاصل ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ تیمم میں نیت فرض اور شرط صحت ہے کیونکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں بلکہ ضرورت کی بنا پر قائم مقام قرار دی گئی ہے۔ تیمم میں بے وضوعی دور کرنے یا اباحت صلاۃ کی صریح نیت کرنا لازمی ہے۔ نابالغ بچے کی نماز اس کے حق میں نفل ہے، اگر بچہ نیت میں فرض کی تخصیص کرے تب بھی نفل ہی ادا ہوگا اور یہ نیت جائز بھی ہے۔ کسی کراہت کی وجہ سے لوٹائی جانے والی نماز میں رفع نقص یعنی نقص دور کرنے کی نیت کی جاتی ہے، یہ فرض کو ساقط کرنے والی بنتی ہے۔ جس قیدی کو مہینوں کا علم نہ رہے وہ اندازے سے رمضان کے روزے اور نمازیں ادا کرے گا، اندازہ صحیح نکلنے پر اس کی ادا کی گئی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ بارک اللہ لکم وجزاکم اللہ خیرہ۔
अलखताउ फीमा ला युश्तरत तय्युन लहू ला यदुर्र। तो आपको कायदा बताया था कि जहाँ नीयत की ताजीन जो है वो मशरूत नहीं है, और वहाँ पर अगर ताजीन नीयत में ख़ता कर जाता है तो ये कोई नुकसान नहीं देगा। का ताजीन मकान सलाती व ज़मानिहा, जैसा कि नमाज का वक्त और नमाज का ज़माने को मुतय्यन करना, व अदद रकात और रकात की तादाद को मुअय्यन करना। फलौ अय्यना अदद रकात ज़ोहरी सलासन और खमसन सहा, अगर ये जोहर की नमाज अदा करते वक्त 3 रकात की नियत कर लेता है, 5 रकात की नियत कर लेता है, तो इसकी 4 रकात की नमाज दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि ये नियतों की तादाद को मुकर्रर करना इस पर ज़रूरी भी नहीं था, और अगर इसमें ख़ता कर जाता है तो ये ख़ता इसकी अफ़्व है। लिअन्न तयीन लैसा बिशर्त, क्योंकि रकतों की तादाद को मुअय्यन करना शर्त नहीं था। फल ख़ताउ फ़ीही, लिहाजा ऐसी जगह पर ख़ता करना ला यदुर्रु, नुकसान नहीं देगा। काला फिल बिनाया, बिनाया में कहते हैं नियत अदद रकात व सजदाती लैसा बिशर्त। तो ये आपके सामने इन्होंने सरी जुजिया भी निकाल के दे दिया कि तादाद रकात में और सजदों की मुअय्यन करने में शर्त नहीं है। वलौ नवाज ज़ोहरा सलासन व खमसन सह्हत, अगर किसी ने जोहर की नमाज की नियत 3 रकात की या 5 रकात की तो ये उसकी दुरुस्त हो जाएगी। मुतलगु नियत तो तायीनी, और लग़व हो जाएगी उसके मुअय्यन करने की नीयत, यानी 3 रकत की जो उसने तायीन की है, 5 रकात की जो उसने तायीन की है, ये लग़व और बेफ़ायदा हो जाएगी। कमा इज़ा अय्यन अल इमामा मन युसल्ली बिही फबाना गैरा, किसी ने अगर इमाम को मुअय्यन किया, नियत मुअय्यन इमाम की कि वो नमाज पढ़ता है इस मुअय्यन इमाम के पीछे, मिसाल के तौर पे जैद का कहा कि उसने जैद के पीछे इक्तिदा की नीयत की, फबाना तो जाहिर हुआ गैरहू, उसके गैर, उसका गैर जब वो जाहिर हो गया, यानी जैद नहीं बल्कि अमर नमाज पढ़ा रहा है, तो ये इमाम को मुअय्यन करना इस पर ज़रूरी नहीं था, लिहाजा ये नीयत इसकी लग़व करार दे दी जाएगी और इक्तिदा इसकी दुरुस्त हो जाएगी। वमिन हो मा इज़ा अय्यनल अदा फबाना अन्नल वक्त खारजा अविल कज़ा फबाना अन्नहु बाकिन, किसी ने अगर अदा की नीयत की कि भाई मैं अदा नमाज पढ़ रहा हूँ, और बाद में पता चला कि वक़्त तो निकल चुका था, या उसने कज़ा की नीयत की, अपनी नीयत में उसने कज़ा की तायीन की, लेकिन बाद में पता चला कि वक़्त तो अभी बाकी था, नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। व अला हाज़ शाहिद इज़ा ज़ुकिरा मा ला यहताजु इलैहि फ़अख़्तअ फ़ीही ला यदुर्रु, इसी मसाइल की ज़िमन में ये बात भी सामने आ जाती है कि नीयत के अंदर ऐसी बात को जिक्र कर दिया गया कि जिसकी हाजत नहीं थी और उसमें ख़ता भी हो गई, तो ये नुकसान नहीं देगा, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ को बयान किया गया। काला फिल बजाजिया लव सअलहुमुल काज़ी अन लौन दाबा फ़ज़करू लौनन सुम्मा शाहिदू इंद दअवा व ज़करू लौनन आखर तक़ब्बल लिअन्न तनाक़ुज़ फ़ीमा ला यहताजु इलैहि ला यदुर्रु। तो बजाजिया से एक इस्तिशहाद पेश किया जा रहा है कि अगर काजी जानवर के रंग के बारे में पूछता है और वो एक रंग मिसाल के तौर पे लाल कलर का बता देते हैं, फिर जब वो दावे के वक़्त गवाहियां पेश की जाती हैं और जिक्र किया जाता है दूसरा रंग, यानी सुर्ख के अलावा मिसाल के तौर पे काला रंग बता दिया जाता है, तो गवाहियां कबूल कर ली जाएंगी, क्योंकि रंग एक ऐसी चीज था उस स्पेसिफिक दावे और कज़ा के अंदर कि जिसकी हाजत नहीं थी, तो गैर ज़रूरी सवाल था जिसकी हाजत नहीं थी, तो अगर तनाकुज़ उसमें पाया जाता है, जैसे पहले लाल कलर बताया फिर काला कलर बता दिया, तो ऐसी चीज में तनाकुज़ पाया गया कि जिसकी हाजत नहीं थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये नुकसान नहीं देगा।
اور اگر کسی مقدمے میں رنگ ہی ضروری ہو تو پھر لازمی سی بات ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ بے فائدہ نہیں ہوگا۔ اما فیما یشترط فیہ تعیین کالخطا من الصوم الى الصلاة وعکسہ ومن صلاة الظہر الى العصر فانما یضر۔ تو اگر جس معاملات میں تعیین جو ہے وہ ضروری تھی اور اس میں خطا ہو گئی، جیسا کہ نماز اور روزہ، تو اگر یہ روزے کی نیت کرتا ہے اور پڑھتا نماز ہے تو یہ خطا ہے، یا اس کے برعکس کر لیتا ہے، یا ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہے اور پڑھ اثر رہا ہے تو یہ نقصان دے گا، یعنی نماز درست نہیں ہوگی۔ ومن ذالک اذا نول اقتداء بزید فیضان ہوا عمر، اسی قبیل سے ہے کہ اگر کوئی اقتداء کی نیت کرتا ہے زید کی لیکن نکلے وہ عمر۔ تو ان معاملات میں آ کر دیکھیں تو ہمارے سامنے دو قاعدے بڑے واضح ہو گئے، اور اب تک کی گفتگو کے اندر ہمارے سامنے تین باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک، اگر آپ ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اپنی نیت کے اندر کہ جن کی تعجین ضروری قرار نہیں دی گئی تھی اور اس میں آپ نے خطا کر لی ہے، تو یہ تعیین نیت آپ کی لغو سے لی جائے گی اور عبادت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اگر آپ نیت کے اندر ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں تھی، جن کی حاجت ہی نہیں تھی، اور پھر اس میں خطا کر رہے ہیں، تو بھی آپ کی عبادت درست ہو جائے گی، اور یہ غیر ضروری چیز کی جو نیت آپ نے کی ہے یا نیت کے اندر جو ذکر کیا ہے غیر ضروری چیز کا، یہ لاغو ہو جائے گی۔ اور تیسری ہمارے سامنے یہ چیز آ رہی ہے کہ عبادت کے اندر، نیت کے اندر جس کی تعیین ضروری تھی اس میں اگر خطا کر دی تو عبادت درست نہیں ہوگی۔ الافضل ان لا يعین الامام عند کثرت الجماعت کی لا یظہر کونہ غیر المعین فلا یجوز۔ افضل یہی ہے کہ کثرت جماعت کے وقت، ازدحام کے وقت، رش کے وقت امام کے تعیین کی نیت نہ کی جائے، معین امام کی نیت نہ کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر معین نکل ہے امام، تو فلا یجوز، تو یہ جو جائز نہیں ہوگا۔ ینبغی ان ینوی القائم فی المحراب ان ینوی القائم فی المحراب قائنا من کانا، مناسب یہ ہے کہ نیت یوں کرے کرنے والا کہ جو محراب میں کھڑا ہے وہ میرا امام، لو لم یخطر ببالہ انہ زید او امر، جبکہ اس کو یقین نہ ہو، اس کے دل پر جو ہے نا وہ خطرہ نہ گزرا ہو زید کا یا امر کا، جازا اقتداء ہو، تو اس کی اقتداء کرنا جائز ہے جو محراب میں کھڑا۔ تو جو محراب میں کھڑا ہے یہی نیت کر لی جائے کہ بھئی جو محراب میں کھڑا ہے اسی امام کے پیچھے میں اپنی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ لأن العبرۃ لما نوا لا لما رعا، کیونکہ اعتبار اسی بات کا ہے کہ جس کی اس نے نیت کی، نہ کہ اس بات کی کہ جس کو اس نے دیکھا۔ وہو نول اقتداء بالامام، یعنی دیکھنا ضروری نہیں ہے امام کا، آپ دل میں ارادہ کریں، نیت کریں، آپ کی اقتداء درست ہو جائے گی۔ وفی تتار خانیہ لو صلی ظہر ونوا ان ھذا ظہر یوم الثلاثاء فتبین انہ من یوم الاربعاء جازا ظہرہ، اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میری یہ جو ظہر کی نماز ہے یہ مثال کے طور پہ منگل کے دن کی ہے، لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو بدھ کا دن ہے، اس کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی۔ الغلط فی تعیین الوقت لا یضر،
تعین وقت میں غلطی کرنا جو ہے وہ نقصان نہیں دیتا. مثلہ فی الصوم، اگر اسی کی مسئلہ جو ہے وہ روزے کے اندر ہو. لو نوا قضا یوم الخمیس وہوا غیرہ جازہ، کہ اگر اس نے قضا کی نیت کی کہ میں یوم خمیس کو جو میرا روزہ تھا میں اس کے قضا کی نیت کرتا ہوں جمعرات کے دن کی، تو فَإِذَا إِلَىٰ عَلَيْهِ غَيْرُ مِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ، روزے کے اندر اس کی مثال اس طرح سے بنے گی کہ لو نوا قضا یوم الخمیس، کہ اس نے جمعرات کے دن کے قضا کی نیت کی. فَإِذَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، لیکن اس پر قضا خمیس کے علاوہ کسی اور دن کی تھی، تو لا یجوز، اس کو یہ روزے کی قضا جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. وَلَوْ نَوَا قَضَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ وَهُوَ يَظُنُّ یوم الخمیس وَهُوَ غَيْرُهُ جَازَ، اگر اس نے یہ نیت کی کہ جو مجھ پر قضا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں، دل میں یہ تھا کہ یار شاید میرے پاس جو ہے نا وہ جمعرات کا روزہ مجھ پر قضا ہے، لیکن جمعرات کے علاوہ تھا کسی اور دن کا روزہ قضا، یعنی اس کے گمان میں غلطی تھی، لیکن نیت وہ ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو مجھ پر قضا ہے میں اس کی ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، تو یہ اس کی درست ہو جائے گا. ولو کانا یرا شخص فنول اقتداء بهذا الامام الذي هو زید فاذا هو خلافه جازا، کسی نے شخص کو دیکھا اور نیت کی کہ میں اس امام کے پیچھے اقتداء کرتا ہوں کہ جو زید ہے، لیکن وہ زید نہ نکلا بلکہ عمر نکلا، تو یہ جائز ہے. لأنه عرفہ بالاشارہ، کیونکہ اس نے اس کی تعریف جو کی ہے، جو تعیین کی ہے اس نے، وہ اشارے کے ساتھ کیا. فلغت التسمیۃ، تو اس کا جو تسمیہ کرنا تھا، جو مقرر کرنا تھا، جو نام کو بیان کرنا تھا، وہ لغو قرار دیا جائے گا. تو یہاں پر تسمیہ اور اشارہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس لیے اشارے کی وجہ سے بچت ہو گئی. وَقَضَى لَوْ كَانَ آخر الصفوف لا یرا شخص ہو، یہ معین شخص کو نہیں دیکھ پا رہا آخری صفوں میں ہونے کی وجہ سے. فنول اقتداء بالامام القائم فی المحراب، اور نیت کی اس نے کہ میں اس کی نیت کرتا ہوں، اس کے اقتداء کی نیت کرتا ہوں کہ جو امام کھڑا ہے محراب کے اندر. الذی ہوا زید، اب گمان کر رہے کہ یہ زید ہے. فاذن ہوا غیر، لیکن ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور، تو جازا ایدن، یہ نیت بھی اس کی درست ہو جائے گی، کیونکہ اس نے وصف کے ساتھ مقید کر دیا کہ الامام القائم فی المحراب. مثلہ ما ذکرنا فی الخطاء فی تعیین المیت فعند الکثرۃ ینوی المیت الذی یصلی علیہ الامام. تو اگر کثرت ہو جائے، یعنی کہ مثال کے طور پر زلزلے میں اموات ہوئی ہیں، سب کے اکٹھے جنازہ پڑھا جا رہا ہے، یا پلین کریش ہوا ہے اور اس میں جو جنازہ وہ اکٹھا پڑھا جا رہا ہے اور ہمیں تعداد کا پتہ نہیں ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کر سکتا ہے کہ جن پر امام نماز جنازہ پڑھ رہا ہے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں. قضا فی فتح القدیر وفی عمدۃ الفتاوی. لو قال اقتدیت بهذا الشاب فاذا هو شیخ لم یصح، اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس جوان کی اقتداء کرتا ہوں لیکن وہ تو بوڑھا شخص نکلا، تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی. فاذا قال اقتدیت بهذا الشیخ فاذا هو شاب صح، اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتا ہے کہ میں بوڑھے کے پیچھے اقتداء کرتا ہوں اور ہو وہ جوان، تو یہ درست، کیونکہ لأن شاب، کبھی کبھی اس کو شاب کو، جوان کو جو ہے وہ علم کی وجہ سے شیخ کہہ دیا جاتا ہے. یعنی شاب کو شیخ کرنا تو یہ عرف میں پایا جاتا ہے، لیکن شیخ کو شاب نہیں کہا جاتا. والاشارۃ ہنا لا تکفی لانها لم تکن اشارۃ الی الامام انما ہی الی الشاب او شیخ. تو یہاں اشارہ کرنا بھی کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے وصف جو بیان کیا ہے وہ وصف ہے شابیت کا یا شیخیت کا.
تو یہ شاب ہونے کا وصف بیان کرنا اور شیخ ہونے کا جو وصف بیان کرنا، اس میں اشارے کا عمل دخل ہے ہی نہیں، کیونکہ اشارہ جو ہے وہ شابیت کی طرف نہیں ہوتا، اشارہ جو ہے وہ شیخیت کی طرف نہیں ہوتا۔ فتعمل، اشارہ ذات کی طرف ہوتا ہے، اوصاف کی طرف نہیں ہوتا۔ وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت ذکر فتبین انہ انثى او عکس لم یصح، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جنازے میں مذکر کی نیت کرتا ہے اور وہ مؤنث نکلے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جلدی جلدی۔